ہمارا کام ہے جانوروں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کی تشخیص کرنا ہے۔ مرغی کیا وہ بیمار ہے؟ یہ بیمار تھی جی۔ تو ٹیسٹ وغیرہ کروائیں؟ نہیں، انہوں نے بس چیک کیا ڈاکٹر صاحب نے، اب ویکسینیشن کی ہے اس کی۔ ابھی آپ بلی لے کے آئے ہیں تو کیا مسئلہ تھا؟ بس یہ اس کو وائرل انفیکشن تھا، یہیں پہ ٹریٹمنٹ کروایا تھا۔ اس کا بیسک ایگزامینیشن ہوگا، یہ چاہتے ہیں کہ جی اس کی ویکسینیشن نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، این کے نیوز کے ساتھ میں ہوں رضوان قریشی۔ جی ناظرین، سردیاں آ چکی ہیں اور سردیوں کے حوالے سے بیماریاں بہت زیادہ ہیں، اور یہ بیماریاں جو ہمارے پالتو جانور ہیں ان کو زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ مرغی، بکری، بھیڑ، بکریوں کو آج کل نمونیا اور یہ چیزیں سردی کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں آج ویٹنری ریسرچ ڈیزیز سینٹر ایبٹ منڈی ایبٹ آباد میں کھڑا ہوں، اور یہاں پہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اور لیبارٹریز بھی ان کے پاس ہیں، اور جدید لیبارٹریز ہے۔ تو آئے میرے ساتھ رہیے گا، چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا چیز ہے۔ تو آ جائیں میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام ڈاکٹر اشتیاق احمد ہے، میں یہاں پہ ایز اے سینئر ریسرچ آفیسر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، اور اس ادارے کا نام ہے ویٹنری ریسرچ اینڈ ڈیزیز انویسٹیگیشن سینٹر ایبٹ آباد۔ تو یہ ہمارا جو ہیڈ کوارٹر ہے ویٹنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ پشاور، اس کا یہ ریجنل سینٹر ہے۔ ہمارا کام ہے جانوروں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کی تشخیص کرنا ہے۔ جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں اس میں گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، مرغیاں، پیٹ اینیملز، بلیاں، کتے وغیرہ، تو ان کی جو بیماریاں ہیں اس کی تشخیص کرنا ہے، اور انہی بیماریوں کے اوپر جو کہ فیلڈ کے اندر پائی جا رہی ہیں، وقتاً فوقتاً جن بیماریوں کے حملے ہوتے رہتے ہیں اسی کے اوپر ہم ریسرچ کا کام بھی کرتے ہیں، اور اس کی بیماری کی سرویلنس بھی کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ جی بیماری اب کون سی بیماری ان ہو رہی ہے، کون سی آؤٹ ہو رہی ہے، تو اس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اسی کے مطابق ذمہ داروں کو ایڈوائزری سروسز بھی دیتے ہیں تاکہ وہ آگاہ رہیں اور اپنے جانوروں کو بیماریوں سے بروقت ان کی حفاظتی تدابیر اختیار کر سکیں۔ زیادہ تر جو ہے نا گرمیوں کے موسم میں جو جانوروں کی بیماریاں آتی ہیں، جو گائے، بھینس اور بھیڑ بکریاں ہیں، ان میں ان کی بلڈ پیراسائٹس کی بیماریاں بہت زیادہ آتی ہیں۔ اس میں اینوپلازموسس ہے، تھلیریوسس ہے اور بیبیزیوسس ہے۔ یہی بیماریاں گھوڑوں میں بھی آتی ہیں گرمیوں کے اندر، بلڈ پیراسائٹس کی۔ تو یہ جو بلڈ پیراسائٹس ہیں یہ جانوروں کے خون کے سسٹم کو، ان کے سرخ جراثیموں کو جو خلی ہوتی ہیں ان کو تباہ کرتے ہیں، جانور جو ہے نا بہت جلد کمزور ہو کے مر جاتا ہے۔ مرغی کیا وہ بیمار ہے؟ یہ بیمار تھی جی۔ تو ٹیسٹ وغیرہ کروائیں؟ نہیں، انہوں نے بس چیک کیا ڈاکٹر صاحب نے، اب ویکسینیشن کی ہے اس کی، کوئی انجیکشن لگایا نے 2 دن کے لیے اور ساتھ دیا نے۔ اچھا، تو اس سے پہلے ویکسینیشن نہیں کی تھی آپ نے؟ نہیں تو وہ تو ضروری ہوتی ہے نا، کرنی چاہیے نا۔ ہاں وہ تھا، لیکن اب ہم نے یہ بازار سے لی تھی کہ چلو سردیاں آئیں گی تو انڈے کھائیں گے، ہاں، تو وہ تو پھر سردیاں آنے سے پہلے ہی بیمار ہوگی۔ تو ابھی ویکسینیشن کروائیں گے اس کی، ٹھیک ہو جائے تو؟ ہاں جی انشاءاللہ۔ سردیوں میں زیادہ تر رانی کھیت کے اور جو انفلوئنزا ہے جس کو آپ کہتے ہیں زکام، یہ جو وائرس ہیں 2 قسم کے، ان کے حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو رانی کھیت کی ویکسین بر وقت کرنے سے ہر 2 مہینے کے بعد مرغیوں میں کریں تاکہ رانی کھیت کے حملے سے بچا جا سکتے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ویکسین دستیاب ہوتی ہے، ہمارے ادارے سے 100 ڈوز ملتی ہے بہت کم پیسوں میں۔ جو گورنمنٹ کے جو ریٹ ہیں ان ٹیسٹوں کے، ان ویکسینز کے، بہت کم ہیں تاکہ لوگ بر وقت اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی ایک بھائی آئے ہیں یہاں پہ، اپنی بلی کو لے کے آئے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ عبدالمعز۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا ابھی آپ بلی لے کے آئے ہیں، تو کیا مسئلہ تھا؟ بس یہ اس کو وائرل انفیکشن تھا، یہیں پہ ٹریٹمنٹ کروایا تھا۔ اچھا، اب ٹھیک ہے، بس آج نارمل چیک اپ کے لیے لائے ہیں۔ تو سردیوں میں بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں اس حوالے سے، جی تو اب کیا مطمئن ہے یہاں سے علاج کروایا تو؟ جی بالکل۔ تو یہاں پہ کیا فیس ہوتی ہے، انٹری فیس آپ کی؟ پہلی دفعہ لی تھی نے 100 صرف، بس۔ یہ جو ہے نا اس طرح جی کہ یہ بھائی لائے ہیں، اس کو
ایگزامینیشن کے لیے. اس کا بیسک ایگزامینیشن ہوگا. یہ چاہتے ہیں کہ جی اس کی ویکسینیشن نہیں ہوئی, 90 ڈیز یعنی 3 مہینے اس کی ایج ہے, 3 منتھس ایج ہے اس کی. تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جنرل چیک اپ ہو جائے, باڈی ٹمپریچر وغیرہ, اور اس کی آپ فزیکلی کنڈیشن دیکھ لیں تاکہ یہ اس کو پھر ویکسینیٹ کرا سکیں. تو ابھی ہم اس کا باڈی ٹمپریچر لیں گے, ریکٹل ٹمپریچر ہم نوٹ کریں گے اس کا. تو اس کے بعد جو ہے نا اگر اس میں ہمیں اور کوئی ایسی کمپلیکیشن نظر نہ آئی تو پھر ان کو ایڈوائس ہم دے دیں گے جو بھی سوٹیبل. اگر اس جانور کی جو باڈی کنڈیشن ہے اگر وہ اچھی ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ جی پہلے اس کو ڈی وارم کرائیں کم از کم آفٹر 30 ڈیز, 30-35 دنوں کے بعد اس کو 35 یا 40 دنوں کے بعد اس کی ڈی وارمنگ کرا لیں. ڈی وارمنگ کے بعد یہ ہے کہ جی پھر ویکسین جو ہے نا فرسٹ ڈوز تب لگے گی. تو آفٹر 30 ڈیز جو ہے نا آپ کو ویکسین پلان کرنی ہوگی, لیکن اس ویکسین کرانے سے پہلے یہ ہے کہ ڈی وارم کرانا لازمی ہے. جانور کی ڈی وارمنگ ہو, یعنی اس کے پیٹ میں جو کیڑے وغیرہ ہیں, انڈو پیراسائٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں, اس کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے, سیف میڈیسن ہوتی ہے اور وہ باڈی ویٹ کے حساب سے دی جاتی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ جی جانور کی جو ہے نا یعنی وہ جو انڈو پیراسائٹس ہیں, کیڑے ہیں, وہ بھی اس کے پیٹ سے نکل جائیں گے. اس کو جب ویکسین ہوگی تو وہ بہتر طریقے سے اس کی امیونٹی جو ہے نا بنے گی اور جانور تندرست ہوگا. اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو بیماریاں ہیں, وائرل ڈیزیزز ہیں چاہے بیکٹیریل ہیں, تو وہ حملہ نہیں کرے گی. ہمارے ادارے کا کام ادویات کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, چونکہ ہمارا کام تشخیص کا ہے, ریسرچ کا ہے, تحقیق کا ہے, ایڈوائزری سروسز ہیں. ادویات ہمارے جو شعبہ ہے ریسرچ کا, اس کے پاس گورنمنٹ کی سپلائی ادویات کی نہیں ہوتی. ویکسین جو آتی ہیں وہ بھی آن پیمنٹ ہوتی ہیں, لیکن بہت کم چارجز ہوتے ہیں اس کے. جتنے بھی ٹیسٹ یہاں پہ ہوتے ہیں وہ پولٹری پوسٹ مارٹم سے لے کر جو ان کے جدید ترین ٹیسٹ ہیں, ان سب کی فیسیں بہت کم ہیں, اور وہ جو فیسیں ہم لیتے ہیں وہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہیں. اس سے اوپر ہم 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں لے سکتے. جی ناظرین, پروگرام آج کا آپ نے ضرور دیکھا ہوگا, اور اسی کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. کیمرہ مین فہیم ملک کے ساتھ رضوان قریشی, NK نیوز USA ایبٹ آباد.